أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ لوگوں دنیا سے جاؤ، اگر تو کم سے کم مسلمان کے رجسٹر میں تمہارا نام ہو، باغیوں کے نام باغیوں کے رجسٹر میں نہ ہو. ہاں یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اس دنیا سے جاؤ تو تمہارا نام مسلمانوں کے رجسٹر سے کٹانا ہو. اور صرف ایک ہی بات ہے، دو راستے یہاں، دو ٹھکانے وہاں، یا تو جنت یا جہنم. یا تو دنیا میں اپنے رب کو راضی کر لو تو اللہ کا دشمن جو شیطان ہے یا شیطان پرست ہے ان سے ضرور تمہاری دشمنی ہوگی. ہاں، اور اگر ایسا نہیں ہو سکتا، راضی رہے رحمان، ناراض نہ ہو شیطان، اور کیا خوش شیطان کیا راضی شیطان، تو کیسے خوش رحمان؟ دو میں ایک ہی ہے. ایک ارے کیا کہوں، کلیجہ چلتا ہے. اتنا بھی توحید سمجھنے کے لیے اتنا بڑا ایجوکیشن نہیں چاہیے. بس یہ کس نے زمین آسمان بنایا؟ کس نے ہم کو بنایا؟ دنیا میں لاکھوں لوگوں کو، انسانوں کو، جانوروں کو، کس کو لوگ جھکتے ہیں. اس سے پہلے زمین آسمان کس نے بنایا؟ اور سورج پورب سے اللہ نے نکالا، آج تک کوئی چینج. ستاروں کو ادھر ادھر، دھرتی کو ادھر ادھر، کوئی پارٹ کسی نے بنایا ہو جس کے کنٹرول، جو اپنی جان کو روک نہ سکا، اپنی بڑھاپے کو، اپنی موت کو. اے دنیا والوں، جب ایک انسان ایک جانور کو پوری دنیا کی ساری سائنس اور سارا ٹیکنالوجی ملا کے ایک انسان نہیں بنا سکتا تو انسان کیسے رحمان ہو سکتا ہے؟ اے تعجب ہے. جیسے ابراہیم خلیل اللہ نے کہا تھا وہ تف تف ہے. اور نوح علیہ السلام دادا آدم جنت سے آئے تھے اور 10 صدی ہجری میں پوری دنیا کفر پہ ہو گئی، شیطانوں کا پوجا کرنے لگی، چاہے مورتی بنا کے، چاہے قبر بنا کے، چاہے جسے بنا کے. تو نوح علیہ السلام آئے، 950 سال دعوت دیا، اور جب وہ کہتے رہے تو لوگ ہنستے تھے. 60-70 لوگ صرف ایمان لائے تھے. تو کیا کہتے تھے وہ قرآن پاک میں سورہ نوح میں، ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون. آج جو حق بات کہے لوگ ہنستے ہیں. رونا چاہیے، کمزوروں کو ستانے والا رو. 1000 کے بدلے میں پوری دنیا تمہیں کوئی دے دے بےایمانی کرنے پہ، غریبوں کو لوٹا نہیں پاؤ گے قیامت. اس دن رب کائنات پوری دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ و مالک بیٹھا ہوگا، کسی کے ساتھ کوئی لا یظلمون فتیلا، کسی کے ساتھ ذرہ برابر ناانصافی نہیں کرے گا وہ. تو سب سے پہلے اس کے حق میں ڈکیتی،
بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذان میں کلمہ میں نام دوسرے کو مان بیٹھے، آپ اتباع کرنے لگے۔ احترام سب کا، اتباع صرف اس کا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد میں دنیا میں بڑے اور دو ہیں لیکن اللہ کے قانون کے اندر نہیں، ماں باپ یا ہسبینڈ بڑے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کہتے تھے اگر دنیا میں کسی کو سجدہ کیا جا سکتا تو اس کی بیوی کو ہوتا، اس کے ہسبینڈ کو سجدہ، لیکن یہ حق اللہ کا خاصہ ہے۔ ہاں، ماں باپ کو بھی نہیں جھک سکتے، سجدہ نہیں کر سکتے، یہ حق اللہ کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں جھک سکتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا کہیں، یہ پورا بھرا پڑا ہوا ہے۔ ایک حق دوسرے کا نہیں ہو سکتا، ایک کی بیوی دوسرے کو دیور اور کچھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن دو کی بیوی، ایک انسان دو کا بندہ، ایک انسان کا دو باپ، چھٹکا ابو بڑکا ابو بہت ہو سکتا ہے، لیکن ایک کا حق ایک ہے، اس کے برابر کسی کو نہ کرنا۔ یہی سب سے بڑی اپمان ہے، یہی سب سے بڑی ڈکیتی، اور اللہ نے کہا اسی کو نہیں معاف کرے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواه النار۔ تو نوح علیہ السلام نے ایسے جو ہے کہا تھا، اگر تم آج ان تسخروا منا، اگر تم آج ہم پہ ہنس رہے ہو، فإنا نسخر منکم، ہم ایک دن ہنسیں گے تم پہ، کما تسخرون، جیسے تم آج ہم پہ ہنستے۔ تو اللہ نے طاقت دیا تو کچھ لوگوں نے جرم کیا، کچھ اللہ کے لیے اس جرم سے ڈرتے رہے۔ اپنی اپنی بولیاں سب بول کر کے چل بسے، کوئی توحید پہ چلتے رہے، وہ دو جہاں میں خوش ہوئے۔ توحید پہ جو چلتے رہے، وہ دو جہاں میں خوش ہوئے۔ کیوں؟ بولتے ہو جو یہاں دل سے اسے سوچو ذرا، توحید پہ تولوئی سے کھوٹا کہا یا ہے خرا۔ اس دھرتی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب کے برابر کسی کا ایمان نہیں ہوگا شاید، لیکن لاسٹ ٹائم انہوں نے زبان سے، اب اور تاریخ دہراؤں گا کہ کیا کیا کب انہوں نے کہا تھا، کہتے ہیں محمد تو سچا، تیرا رب سچا، تیرا قرآن سچا، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دل لگا رہے، اور بہت کچھ کہا انہوں نے، اور بہت کچھ مدد کی، لیکن لاسٹ ٹائم پہ زبان سے نہ بول سکے، اور کہا کہ میں اپنے باپ کے دین پہ ہوں، اپنے باپ کے راستے پہ ہوں، ہمیشہ تولا جائے گا۔ اور یہ زبان سے قبول بولا تو شادی ہو گیا، طلاق بول دیا تو طلاق ہو گیا، دو تین مرتبہ ہے سر، اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، یہ زبان سے کیا ہوتا ہے۔ اپنی ماں کو بولتے ہیں، ارے کیا ہوتا ہے، اے لوگوں جب بولتے ہو تو یہ سوچ لو کس کو خوش کرنے کے لیے بول رہا ہوں، یہ بہت بڑی ہے، اور ملائکہ لوگ لکھتے ہیں۔ تو ہر چیز کو بولتے کرتے ہوئے، کیونکہ پہلے تو دل میں یقین ہے، آمنوا وعملوا الصالحات، ہر آدمی دعوے کر رہا ہے لیکن اس کا عمل اس کو تصدیق کرتا ہے، ہاں نہیں تو ایسے سب کا اچھا ٹھیک ہے۔ بولتے ہو جو یہاں دل سے اسے سوچو ذرا، توحید سے تولو اسے کھوٹا کہا یا یہ خراب۔ اللہ کے قانون کو بڑا کیا یا شیطان کو خوش ہم نے کیا، رحمان اور شیطان میں سے کس کو خوش ہم نے کیا۔ شیطان جو خوش ہوا، شیطان کو جو
خوش کیا اس کے ساتھی جہنم میں ہو گئے، اپنی اپنی بولیاں سب بولے کر کے چل بسے، کوئی تو کوئی بھرپور تو جرم کیے، کوئی جرم سے ٹکراتے رہے، صرف دو راستے ہیں صرف یہاں، اور دو ہے جگہ تو صرف وہاں، یا تو جنت میں عیش کرو گے یا پھر جہنم میں بے گما۔ 1999 ہمیشہ کے لیے جانو، اور مریں گے نہیں، موت نہیں آئے، امر رہو گے۔ اس امر زندگی کے لیے کچھ کرو تو صحیح ہے۔ یہ دنیا کے لیے اگر کوئی بولے 100 سال اور بڑھا دیتے کیا کر جاؤ گے؟ جانتے ہو کب کہاں مرنا ہے؟ کچھ پتا نہیں، پھر بھی اتنی بڑی ڈکیتی، اتنا بڑا جرم، جہاں پائے جس کو مسل دیا، کیا کیا، کیا بولا، کیا کہا، کیسے اپمان کیا، اور اللہ کو تو بھلا ہی دیے ہیں، اللہ کے توحید کو۔ عاملۃ ناصبۃ تصلیٰ نارا حامیہ، اے جو لوگوں سوچ رہے ہو کہ ہمارا نماز روزہ کام آئے گا، چل رہا بنا کے اڑا دیا جائے گا اگر توحید میں خلل ہے تو، ہاں اس کے برابر یا بدوننی لا یشرکون بی شیئا۔ اے میرے بندے، میرا جو قانون تمہیں دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرا آن ہے اور انسانیت کے لیے قانون ہے۔ اب اس کے بعد دوسرا قانون صرف شیطان کا، ہزاروں کوالٹی، جیسے سچ ایک ہے اور برائی میں بےمانی، بدماشی، چوری، بدکاری، جتنا لکھتے جاؤ برائیاں ہزاروں کروڑوں، وہ سب شیطان کی طرف سے لو لاب دکھایا ہوا راستہ ہے۔ کیا صرف دو راستے ہیں، دو راستے ہیں صرف یہاں، اور دو ہی جگہ ہے صرف وہاں، یا تو جنت میں ایسے یا پھر جاؤ گے جہنم میں بے گما، جس کی چاہت میں سب کیے کیا کام تیرے وہ آئے گا، اللہ کی دشمن کی خیر خواہی کیا تو جنت جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین ومن الجنۃ والناس، جو شیطان کے راستے پہ چلے ساری برائیاں اس نے آواز دے رہا ہے آؤ کرو، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے قربانی کرو اپنے، نہ تو نہ کل کوثر فصل لے لے ربی کا ونحر شانی کا ابتر، میں نے تمہیں قیامت میں حوض و کوثر عطا کیا تاکہ تم میری صرف عبادت کرو اور میرے لیے قربانیاں دے دو۔ اللہ کے قانون اس کو پڑھا ہی نہیں، لوگوں نے سمجھا ہی نہیں۔ اچھا، جس کی چاہت میں سب کیے کیا کام تیرے وہ آئے گا، ہاں، اللہ کی دشمن کی خیر خواہی کر کے کیا تو جنت جا آئے گا، کس کو ہنسایا کس کو رلایا کیا کیا کر کے چل بسے، جنت کے کاموں پہ ہنستے رہے، دنیا کو خوش کر کے یا چل بسے۔ دو کو خوش نہیں کیا جا سکتا، ایک ہی خوش ہوگا۔ ہاں، اپنی اپنی بولیاں سب بول کر کے چل بسے، کوئی اپنی اپنی بولیاں سب بول کر کے چل بسے، توحید پہ جو چلتے رہے وہ دو جہاں میں خوش ہوئے۔ ایک نوح علیہ السلام کا واقعہ یاد آیا، 950 سال جب دعوت دیا
وہ لوگ سیدھا نہیں ہوئے، ہنستے رہے ہنستے۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم پہ اور ناراض ہوئے۔ وقال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے رب ان کے آنے والی پشتوں سے تیری باغی بنے گی، شیطان کے راستوں پہ چلے گی، ان کو نہ چھوڑ، ان کو ختم کر۔ اللہ نے دنیا ڈبا دیا تھا، ایک انسان ہو کے بھی برداشت نہ کر سکے۔ یہ چھوٹی بات ہے، اپنی اپنی بولیاں سب بول کر کے چل بسے، جس نے بنایا اور کھلایا اور جلایا سب کو یہاں، قرآن اتارا 30 پارہ سب کو سکھایا ہم کو یہاں، غیروں سے مانگا غیروں کو چاہا جھکتا رہا غیروں سے یہاں، رو رو کے جلتے ہی رہو جہنم کی آگوں میں سداواں، جنت کی راہوں میں نہ سبر سکے جہنم میں گر کے چلے گئے، اپنی اپنی بولیاں سب بول کر کے چل دیے۔ اپنی بولی نہ بولو تم ہر بات میں، دیکھو اللہ نے کیا کہا ہم نے اس کا مانا، یا اس کے دشمن کے راہوں پہ چل دیا۔ دنیا کی فائدہ جس کے لیے تم نے سارا یہ سب کچھ کیا، خوش کیا شیطان کو، دشمن کیا رحمان کو۔ ایسا کمایا مال وہ خود کو جو نہ لے جا سکے، اور جو لے کے تم دنیا سے گئے وہ تم کو جہنم گھسیٹے ہی چلے۔ ایسے عمل عاملۃ الناصبہ، وہ عمل برباد کر ناصبہ، وجوہ یومئذ خاسیہ، چہرے لٹکے ہوں گے، عاملۃ الناصبہ، عمل خراب ہو گیا، تصلیٰ نارا حامیہ، اور جہنم کے حوالے کر دیے جاؤ گے۔ یاد کرو اتقوا ربکم، اللہ کے برابر کسی کو نہ کر کے اپمان نہ کرنا، ہر بات میں توحید اسی کا ہے، اللہ ایک ہے، اس کا نہ کوئی باپ ہے، نہ بیٹا ہے، نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ کوئی ہے، نہ کوئی ہے، وہ اس نے اکیلے بنایا، زمین آسمان سورج چاند ستاروں سب کو سجایا، اور اسی کے کنٹرول میں ہم ہیں، کس کا کون سا ٹکڑا زمین آسمان کا اگل بگل کا بنایا ہوا کس کا ہے، کبھی سوچو۔ کھاتے ہو کسی اور کا، گا رہے کسی اور کو، سانس اس کا پی رہے اور بولتے کسی غیر کو۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس کی ہے، دنیا میں کس کس کی تعریف کرتے ہوئی جا رہے ہو، اور اس میں اکثریت کیا کہوں، کہیں اللہ کا دشمن تو نہیں؟ غیرت ہے، غیرت ہے رشتے میں وہ خالق اور مالک دونوں جہاں کا پالن ہار بنانے والا، اس کے کنٹرول میں میری جان ہے، اور اس نے بنایا بتایا ہے سب کچھ، ہم اس کو مانتے ہیں یا مزے لے رہے ہیں، گھر اس کو لوٹو اس کو کھاؤ، اس کو گالی دو اس کو تکلیف دو، اور خاص طور پہ 4 بڑے، اللہ کے ساتھ شریک کرنے والی دنیا کتنی پرسنٹ جو غیروں کو چکتی ہو، کاؤنٹ کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے کتنا ہے؟
जो मानते भी हैं कहते हैं जैसे ईसा अलैहिस्सलाम को हम मानते हैं लेकिन इत्तबा नहीं करते, ऐसे भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते, इत्तबा किसी गैर का है। और कोई आदमी ईसा अलैहिस्सलाम को नबी ना माने तो मुसलमान नहीं, लेकिन इत्तबा करे कहां जाएगा। ऐसे हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानते हैं, आज के दौर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा नहीं, इत्तबा किसी गैर का। ये गैर वाला मामला बहुत भारी पड़ेगा। हर कोई देखेगा ईमान यकीन यकीन निगाहों से, हर कोई साथ में। अरे कहाँ है खोपड़ी, किसके लिए कर रहे हो ये सारा मर मर के दुनिया का। है? एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी वक्त में खड़े हो गए, जबकि पूरा लुटाते ही रहे। एक दिन सारा खजाना सा, अब वो तफसीर जाऊंगा बहुत लंबा हो जाए। और कहा आखिरी वक्त में अगर मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सैयद बनी आदम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने उनसे प्यारा ना पैदा किया ना होगा कभी, ना हुआ है ना होगा। वो कह रहे हैं अगर किसी को कोई तकलीफ है बात से या किसी चीज से कभी हुआ है तो आज बदला ले लो, क़यामत में नहीं भर पाऊंगा, रो पड़े। और किसकी क्या हाल है? ऐ दुनिया को सताने वाले, जालिमों को साथ मिलके पावर बनाने वाले, अपनी हैसियत दुनिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है दो लोग वो जन्नत नहीं जाएगा जिसके अंदर जर्रा बराबर तकब्बुर होगा। तो साहबा ने पूछा यार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम तक अच्छा खाए पहने थे तकब्बुर है? कहा नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है अरबी में है बतरुल हक को कमतुन नास, अल्लाह की कानून को नीचे कर देना। हक वही है ना, उसको ये नहीं चलेगा। आज ऐसा नहीं जमाना। अरे वो दौर था जब बिलाल और जो हक पे चलना चाहते थे तौहीद को, उनके साथ क्या क्या हुआ। आज तो क्या है, आज तो कुछ नहीं, बस खाली दोस्त कम हो जाएंगे तब इनसे बिगड़ जाएगा तो हमारा ये नुकसान हो जाएगा। अरे अल्लाह हम नमाज के बाद पढ़ते हैं ना, हाँ, ये अल्लाह ताला अगर तू नुकसान करे, तू दे तो कोई दे नहीं सकता, अगर तू दे तो कोई दे नहीं सकता। हाँ कैसे भी ना, अल्लाह मौला मानी माते तो वाला मोती मनाता वाला छत कहाँ गया कि कहाँ गया तौहीद के मानने वाले, अल्लाह के मानने वाले। ये दुनिया में अगर किसी भी समुद्र की गहराइयों में भी अगर वो 1000 मील नीचे अगर एक दरख्त है उसका दरख्त का पत्ता गिरता भी है, नया लगता भी, अल्लाह गिराता भी और लगाता भी, उसके जड़ों में एक छोटा कीड़ा अल्लाह उसको पैदा भी करता है, मारता भी, उसके बच्चे भी होते उनके खाना भी वहां देता है, उन्हें देखता है। अरे क्या तस्वर है, पूरी दुनिया की सारी टेक्नोलॉजी मिल के एक जानवर को इंसान नहीं बना सकता तो इंसान कैसे अल्लाह हो सकता है? जो अपनी जिंदगी ना रोक सके दुनिया में सोचने वाले, जरा सोचो। अल्लाह ने कुरान पाक में चैलेंज किया और पुराने इंजील में, तौरेत में, जबूर में हमेशा से अल्लाह ताला अपनी किताबों को भेजता रहा, नबियों को भेजता रहा, समझाता रहा ये गुनाह ना करना, किसी को बराबर, किसी का कोई हक नहीं। अंतमल फुकराए अल्लाह, सारे के सारे भिखारी, सारे के सारे भिखारी है उस अल्लाह के दरबार का, सारे के सारे भिखारी है उस अल्लाह के दरबार का, झुकते कहीं और मांगे कहीं, कैसा तेरे एतबार का। जिसने बनाया जिसने खिलाया कंट्रोल में जिसके जाने है, कोई अपने को रोक सका ना,
क्यों करता उसको अपमान बोलता जाऊंगा तो आ जाऊंगा ये दिल भरा ओके अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अपनी अपनी बोलियां ना बोलो जो अल्लाह ने कहा है उसके कानून को फॉलो करो मानो समझो और उसको बुलंद रखो उसका अपमान ना होने दो बहुत बड़ा पेनाल्टी है क्या करो ओके अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि